بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، تو ہمارے لیے دعا کر، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، ماہیا، وہ کیسی ہے، یعنی وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ان البقرہ، یقیناً گائیاں، تشابہ، متشابہ ہو گئی ہیں، علینا، ہمارے اوپر، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، تو ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، انہو یقول، یقیناً وہ کہتا ہے، یعنی اللہ، انہو میں ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، انہو یقول، یقیناً وہ کہتا ہے، انہا بقرہ، وہ گائے ہے، لا ذلول، جو جوتی نہیں گئی، جوئے کے نیچے نہیں لائی گئی، تثیر الارض، وہ زمین میں حل چلائے، جب با محاورہ کریں گے، لیکن سمپلی تثیرو، وہ حل چلاتی ہے یا وہ زمین کو پھاڑتی ہے۔ لا ذلول، تثیر الارض، کہ وہ زمین میں حل چلائے، ولا تسقی، اور نہ ہی وہ پانی پلاتی ہے، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، مکمل، صحت مند، صحیح سالم، صحیح سلامت، لا شیعہ، کوئی داغ نہیں، فیہا، اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا الآن، اب، جئت بھی، تو لایا ہے، الحق، حق، میں نے بتایا تھا کل، جاء کا مطلب بھی ہے وہ آیا، جئتا یہ ماضی کا مخاطب کا صیغہ ہے، اس کا ماضی فرسٹ پرسن سنگولر جو ہے وہ جاء بنے گا، وہ آیا۔ اسی طرح عطا کا بھی ایک صیغہ ہے جس کا مطلب ہے وہ آیا، لیکن جب عطا یا جاء دونوں کے ساتھ با کا صلہ آ جائے تو لانے کا مفہوم ہو جاتا ہے، لانے کا ترجمہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم جئتا بی کا ترجمہ، میں اس لیے بی کو ساتھ رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جئتا بی، با کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جئتا کا ترجمہ تو لایا بنا ہے، ورنہ جئتا کا لفظی ترجمہ ہے تو آیا۔ قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت بھی، تو لایا ہے، الحق، سچ، اب تو سچ لایا ہے، فذبحوها، پس ذبحو، انہوں نے ذبح کیا، ہا، اسے، اس گائے کو، تو تینوں الگ الگ ہیں، پس ذبحو، انہوں نے ذبح کیا، ہا، اسے، فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب بھی نہ تھے، مراد ہے وہ ایسا نہیں کرنے والے تھے۔ کادا، وہ قریب ہوا، یکادو، وہ قریب ہوتا ہے، تو کادو اس سے پھر ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، وہ قریب ہوئے یا انہوں نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا، ارادہ اس سینس میں کہ اس کو شروع کرنے لگے۔ وما کادو، اور وہ نہ تھے یا وہ نہ قریب ہوئے، یفعلون، اس کے کرنے کے، تو با محاورہ پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، وما کادو یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، ایسا کرنے کے قریب بھی نہ تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو، ایک نفس کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، فَادَّارَأْتُمْ، پس ادارأتم، تم نے اختلاف کیا، فیہا، اس بارے میں، اس قتل کے بارے میں، واللہ، اور اللہ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، تو جن رازوں کو تم چھپا رہے ہو اس قتل کے بارے میں، اللہ ان تمام سیکرٹس کو باہر نکالے گا، خدا تعالیٰ ان کو ان سیکرٹ کر دے گا۔ واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا، بس ہم نے کہا، اضربوا، کل میں نے بتایا تھا ضربہ مارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ضربہ کا لفظ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اضربوا، اگر ہم ہو کی ضمیر کو چھوڑ دیں، اضربوا اگر خالی آ جائے
split word میں بغیر کسی کانٹیسٹ کے اضربو اکیلا ورڈ آ جائے تو آپ بے شک اس کا ترجمہ کریں تم مارو یا تم بیان کرو، جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب کانٹیسٹ آ جائے گا پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں اس کے نریشن کے ترجمہ ہوئے گا، بیان کرنے کا ترجمہ ہوگا، یا وہاں پہ مارنے کا ترجمہ ہوگا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، فا پس قلنا ہم نے کہا، اضربوہ تم اس واقعے کو بیان کرو، ہو کی ضمیر اوپر واقعے کی طرف ہے، اضربوہ تم اس واقعے کو بیان کرو، ببعضیہ اس جیسے بعض دوسرے واقعات کے ساتھ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ الموتى مردے، کذالک یحیی اللہ الموتى اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، الموتى مردے اور یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویریکم اور وہ تمہیں دکھائے گا، آیاتی ارا اس کا ماضی ہے، ارا اس نے دکھایا، یری وہ دکھاتا ہے، تھوڑا سا باریک فرق ہے رآ اور ارا میں، رآ اس نے دیکھا لازم ہے، ارا اس نے دکھایا متعدی ہے، تھوڑا سا اگر آپ نے پہلے ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور گرامر تھوڑی سی ٹچ ہے تو اس کے لیے بتا رہا ہوں، یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ رآ کا لفظ آئے گا، وہاں پہ ہوگا اس نے دیکھا، یہاں پہ ارا کا مضارع ہے یری، ارا اس نے دکھایا، یری وہ دکھاتا ہے، جب وہ دوسرا والا فعل آئے گا تو بھی میں بتاتا ہوں، وَيُرِيكُمْ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے، یری وہ دکھاتا ہے، کم تمہیں، آیاتی ہی اپنے سائنس اپنے نشانات، لعلکم تعقلون لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، ثم پھر قست قلوبکم من بعد ذالک قست سخت ہو گئی، قلوبن میں نے بتایا تھا کل قلوبن جمع ہے قلبن کی دل، اس وجہ سے مؤنث کا صیغہ ہے ساتھ تو ہم کرتے ہیں ترجمہ ہو گئے، ورنہ سمپل قست وہ سخت ہو گئی، ثم قست قلوبکم پھر اس کے بعد، ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارہ پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، اشد شدید سے، شدید سخت کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت شدید درد ہو رہی ہے تو اشد اس کی بھی زیادہ سختی کی فارم ہے، اس سے بھی اگلی سٹیج ہے، تو اشد بہت زیادہ سخت، قسوہ تم بھی سخت کو کہتے ہیں، اس لیے پھر اشد قسوہ بہت زیادہ سخت، پھر کرتا ہوں اس کا اس ٹکڑے کا، ثم پھر قست قلوبکم تمہارے دل ہو گئے، ممبا سخت، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، فہیہ کالحجارۃ پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوۃ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور یقیناً پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما یتفجر کہ ضرور پھوٹ پڑتے ہیں، منہ اس میں سے الانہار نہریں، وَإِنَّ اور یقیناً منہا ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما یشقق کہ ضرور وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء اور ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ اس میں سے یعنی اس پتھر میں سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما یہبط جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، خشیت خوف، خشیت بھی عام استعمال ہوتا ہے اردو میں، خوف ذرا زیادہ کامنلی استعمال ہوتا ہے، اس لیے خشیت خوف ڈر،
وَإِنَّ مِنْهَا اور یقیناً ان میں سے بعض ایسے ہیں لما یہبط جو ضرور گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما غفلت کرنے والا عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، تو اللہ اس سے غفلت کرنے والا نہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا، یہ نہیں آیت ہے۔ آ بھی الگ ہوگا، فا بھی الگ ہوگا، اور تطمعون مضارع جمع کا صیغہ رہ جائے گا۔ آ الف استفہامیہ ہے، استفہام کہتے ہیں کوئی بھی بات کو سمجھنے کے لیے جو سوال کیا جائے جس کے ذریعے سے اس کو استفہام کہتے ہیں، تو الف استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے ہے، فا پس کے معنوں میں ہے، حرف ہے تطمعون تم امید رکھتے ہو، اردو میں استعمال ہوتا ہے طمع کہ اس کی طمع بہت بڑی ہوئی ہے، حرص امید بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، تو طمع کا لفظ عام اردو میں عربی کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن امید زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے۔ افتطمعون کیا پس تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات، وہ تم پہ ایمان لے آئیں گے، وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ اس میں بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یؤمنون سمپل ہے وہ ایمان لاتے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ جاء کا ترجمہ ہے وہ آیا، لیکن جاء کے ساتھ جب با کا صلہ آ جائے تو وہ لایا۔ اسی طرح آمنا کا ترجمہ ہے وہ ایمان لایا، لیکن جب آمنا کے ساتھ لام کا صلہ آ جائے تو بات ماننے، اگرچہ ایمان لانا بھی بات ہی مان کے ایمان لائی جاتی ہے، لایا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ وائڈر میننگ میں یا اس کے سمجھ لیں کہ زیادہ اوپنلی، زیادہ کھلے طور پہ یہ آمنہ کے ساتھ جب لا کا صلہ آ جائے تو ایمان کے علاوہ بات ماننے کے عام ترجمے میں بھی آ جاتا ہے کہ ہر شخص کی ہم ایمان نہیں لاتے اس پہ، لیکن بات ہم مانتے ہیں کئی لوگوں کی جن پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے آمنہ کے ساتھ لا کا صلہ آ جائے جو پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے تو بات ماننے کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ افتطمعون کیا پس تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مان جائیں گے۔ اس لیے یہاں میں نے بات ماننے کے مفہوم کو واضح کیا ہے کہ کیوں ہم نے اس کا ایمان ترجمہ نہیں کیا، کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تو ایمان لانے سے مراد آ سکتی ہے ذہن میں کہ شاید جیسے نبی پہ ایمان لایا جاتا ہے، یا جیسے اور خدا تعالیٰ کی قرآن پہ ایمان لایا جاتا ہے، یا اور تعلیمات پہ ایمان لایا جاتا ہے، اس طرح ایمان لانا یہاں سمپل بات ماننے کے معنوں میں، اس لیے آمنہ کے ساتھ لا کا صلہ آئے تو وہاں پہ کانٹیکسٹ دیکھنا ضروری ہے۔ افتطمعون کیا پس تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، وقد کان فریق منہم وقد اور یقیناً کانا ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام، کلام الہی، یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ پھر وہ اسے تبدیل کر دیتے ہیں، پھر وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف کرنا کسی چیز کو بدل دینا ہی ہوتا ہے۔ ثم پھر یحرفون یہ مضارع جمع کا صیغہ ہے، ہو ضمیر ہے، ہو کی ضمیر جاری ہے کلام کی طرف، کسے تبدیل کر دیتے ہیں؟ کلام اللہ، اللہ کے کلام کو۔ ثم یحرفونہ پھر وہ اس کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا، عقلو انہوں نے سمجھا، ہو اس کو، ہو کی ضمیر یہاں بھی کلام کی طرف جا رہی ہے، یحرفونہ میں بھی اور عقلوہ میں بھی، دونوں میں ضمیر کلام کی طرف جا رہی ہے، خدا تعالی یحرفونہ وہ اسے تبدیل کر دیتے ہیں اس کلام کو، من بعد اس کے بعد ما عقلوہ کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا،
وہم یعلمون، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اچھی طرح جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود بھی تحریف کرتے ہیں۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ افتطمعون، کیا پس تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، وقد کان، اور یقیناً ہے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یسمعون، وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم، پھر، یحرفونہ، وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ، کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا، اس کو سمجھنے کے بعد وہ اس کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی تحریف کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وَإِذَا لَقُوا، اب یہ وہ کنسٹرکشن ہے جو ہم نے پہلی 17 آیات میں پڑھی تھی۔ لقو لفظی ترجمہ ہے وہ ملے، میں نے بتایا تھا کہ ماضی سے پہلے اگر اذا کا لفظ آ جائے تو وہ ماضی کے ترجمہ کو مضارع میں شفٹ کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی لقو کا لفظی ترجمہ ہے وہ ملے، they met، لیکن جب ہم کہیں اذا لقو تو they meet ترجمہ ہو جائے گا وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اب یہاں بھی قالوا ماضی کا صیغہ ہے، اس اذا کی وجہ سے ہی ہم وہ کہتے ہیں ترجمہ کریں گے، ادروائز اس کا ترجمہ انہوں نے کہا ہی ہے، لقو وہ ملے، قالو انہوں نے کہا، یہ وہ باتیں جو ہم پہلی 17 آیات میں اچھی طرح تفصیل سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لقو وہ ملتے ہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خلا بعضهم إِلَى بعض، خلا وہ علیحدگی میں ملا، he met in private، تو خلا وہ علیحدگی میں ملا، لیکن اذا پھر آیا ہے، ماضی ہے خلا، اذا اس سے پہلے آیا ہے تو یہ اس ماضی کے ترجمے کو مضارع میں کنورٹ کر دے گا۔ وَإِذَا خلا، اور جب ملتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض دوسروں سے، جب ان میں سے بعض کو ملتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، یہاں بھی وہی حال ہے جو قالو کا اوپر تھا، اذا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ترجمہ کیا تھا، یہاں بھی اذا کی وجہ سے ہے۔ وہ چھوٹی چیز ہے لیکن میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے اور ماضی اور مضارع کی پہچان ہو جائے۔ ترجمے میں سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ صیغے کو پہچاننے میں ہوتی ہے، یا تو انسان رٹا مارے اتنا ٹکا کے کہ جب بھی وہ لفظ آ جائے تو وہ ترجمہ اس کے سامنے آ جائے، لیکن ترجمہ رٹے سے بھول جاتا ہے بہت جلدی۔ اگر الفاظ کا ترجمہ صحیح طریقے سے یاد ہو تو پھر وہ جہاں بھی لفظ آئے گا اس کا ترجمہ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے قالو ماضی جمع کا صیغہ ہے، ہمیشہ اس کا ترجمہ یہی ہونا ہے، انہوں نے کہا، لیکن جب اس سے پہلے اذا آ جائے گا تو وہ کہتے ہیں ہم ترجمہ اس کا مضارع میں کر لیں گے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب ان میں سے بعض ملتے ہیں، اِلَى بَعْضٍ بعض سے، قالو تو وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تحدثون، استفہام کا ہے، ہم ضمیر کی ہے، تحدثون ہے جو فعل ہے اندر، فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے، مخاطب ہے، تحدثون تم بیان کرتے ہو، تم باتیں بیان کرتے ہو، تم باتیں بتاتے ہو، اتحدثونہم، کیا تم انہیں باتیں بتاتے ہو، کیا، ہم انہیں، تحدثون تم باتیں بتاتے ہو، کیا تم انہیں باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، فتح وکٹری کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں کو فتح نصیب ہو گئی، فتح فعل کے طور پہ، فتح اس نے کھولا، اس نے اوپن کیا، تو یہاں کسی بھی چیز کو جیسے کسی مسئلے کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، فتح اس معنی میں، فتح وکٹری کے معنی میں نہیں۔
بما فتح اللہ، جو اللہ نے کھولی ہیں، علیکم تم پر. یہ منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے. ہم اس آیت کو پھر دیکھیں گے. اتحدثونہم، کیا تحدثون تم باتیں بتاتے ہو، ہم ان کو، بما جو فتح اللہ اللہ نے کھولی ہیں، علیکم تم پر، لیحاجوکم، لیحاجو، لی تاکہ، لام تعلیل کا کہلاتا ہے. یہ تعلیل کہتے ہیں ریزن کو، سبب کو، علت. جیسے اردو میں اس کا اس کی علت غائی کیا ہے، مطلب اس کی جو ڈیپ روٹڈ جو اس کی ریزن ہے وہ کیا ہے. تو علت، یہ لام تعلیل کا کہلاتا ہے کہ ریزن. لی تاکہ، یحاجو وہ جھگڑا کریں، کم تم سے، لیحاجوکم بھی ان باتوں کے ذریعے سے. تو حاجونا، اگر ہم لی کو بھی نکال دیں اور کم کی ضمیر بھی ہٹا دیں تو یحاجونا ہے. نون جو ہے وہ گرا ہوا ہے. لیحاجوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. ٹھیک ہے. یہ ضمیر، یہ جو مضارع کا جمع کا صیغہ ہے غائب کا، یحاجونا، سمپل یحاجونا، وہ بحث کرتے ہیں یا وہ جھگڑا کرتے ہیں. بعض عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، بزرگ بات کہتے ہیں اس کو حجت بازی کی بڑی عادت ہے. حجت بازی کی مراد ہے کہ بہت زیادہ بحث کرنا، اہمی دلیلیں دیتے رہنا خواہ مخواہ، چاہے اس سے بات بنے یا نہ بنے. وہ حجت بازی یہی سے ہے کہ خواہ مخواہ کی بحث کرنا، بحث برائے بحث کرنا. اس سے بحث کرنا منع نہیں ہے، لیکن بحث برائے بحث کرنا کہ جس سے انسان سیکھے کچھ نہیں، بلکہ ایویں بات کو لٹکاتا چلا جائے، بال کی کھال اتارنے والی بات. تو یہ جھگڑا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جھگڑا بھی ہے اور بحث کرنا بھی ہے. لیحاجوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی وہ جو باتیں تمہیں بتائی ہیں تم ان کو بتاتے ہو ان باتوں کے ذریعے سے. عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. عند، حضور، پاس. حضور نے اس کا ترجمہ حضور کیا، رب کے حضور مراد ہے تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے. کیا، فا پس لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. اس آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سمپل ترجمہ کر دیتا ہوں. لیکن جہاں بھی ماضی ہے اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ میں مضارع میں کروں گا. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ ملتے ہیں علیحدگی میں، بعضهم ان میں سے بعض. وَإِذَا خَلَا بعضهم، اور جب ان میں سے بعض علیحدگی میں ملتے ہیں، اِلَى بعض دوسروں سے، بعض دوسروں سے. قالوا تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم انہیں باتیں بتاتے ہو، بما جو فتح اللہ علیکم اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بھی تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے وہ تم سے جھگڑا کریں، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، تمہارے رب کے حضور، تمہارے رب کے ہاں، تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل نہیں کرتے. اولا یعلمون، اولا کیا وہ نہیں جانتے، یعلمون، یعلمون وہ جانتے ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، اولا یعلمون یا وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ یقیناً اللہ جانتا ہے. یعلمون جمع ہے، یعلم واحد ہے، دونوں مضارع ہیں. یعلمون وہ جانتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے. اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کہتے ہیں اس بات کا اعلان کر دیں. اعلان کا مطلب ہے سارے لوگوں میں ظاہر کر دیں، اس کو بتا دیں، سب کو پتا ہو جائے، بات ظاہر ہو جائے.
یعلنون اسی سے ہے اعلان کرنا، یعنی بات کو ظاہر کر دینا. یسرون سرون راز کو کہتے ہیں، یسرون اسی سے ہے وہ چھپاتے ہیں اس لیے. اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اعلن اس کا ماضی ہے، اعلن اس نے ظاہر کیا، یعلن وہ ظاہر کرتا ہے، یعلنون جمع کا ماضی کا مضارع کا صیغہ ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے ایسے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض امیون جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، لا يعلمون کتاب کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، الا امانیہ سوائے ذاتی خواہشات کے. امانی جو ہے احواء اور امانی جو ہے نیگیٹو جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی امانی دل کا امانی یہ ان کی اپنی دلی خواہشات ہیں. تو نیگیٹو اکثر آتا ہے، موسٹلی نیگیٹو ہی آتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بعض جاہل ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب وہ کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، الا امانیہ سوائے خواہشات کے. ان کے نزدیک کتاب صرف خواہشات ہیں کہ جو انسان کی خواہشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، بس یہی کتاب کا علم. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ بالکل وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے وہ مگر ظن شک کرتے ہیں، یظنون وہ شک کرتے ہیں، یہ ظن ہے. ہم نے پہلے یظنون کا لفظ پڑھا تھا تو وہاں پہ یقین کا ترجمہ کیا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ ظن کانٹیسٹ کے حساب سے آپ کو بتائے گا، ویسے تو ہم ظن کہتے ہیں شک کو، خیال کو. تو ان بعض الظن اسم، سورہ حجرات میں آتا ہے کہ ان بعض الظن اسم کہ بعض ظن گناہ ہیں. تو کسی کہتے ہیں بدظنی نہیں کرنی چاہیے، بدظنی نہ کرو، تو وہ بدظنی اسی سے، اسی ظن سے، برا خیال نہیں رکھنا چاہیے کسی کے بارے میں. لیکن ظن یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے ہم نے شروع میں چوتھے پوائنٹ 5ویں رکوع کے اینڈ پہ وہاں پہ یقین کے معنوں میں بھی پڑھا تھا. تو کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ ظن کیا ہے. اگر اکیلا آ جائے یظنون تو وہ شک کرتے ہیں یا وہ یقین رکھتے ہیں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض امیون ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ سوائے خواہشات کے، یعنی وہ کتاب کا علم سوائے خواہشات کے اور کسی بات میں نہیں رکھتے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے وہ مگر شک کرتے، مراد ہے وہ یقیناً شک کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کنسٹرکشن بھی کہ جب ان اور الا ایک ہی جملے میں آ جائیں گے تو یہ حصر کہتے ہیں اس کو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کلام میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں میں مباحثہ دلی جو ہے حضرت مسیح السلام نے اس میں بڑی تفصیل سے اس میں بحث فرمائی ہے ان اور الا کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اور الا جو ہے وہ کسی چیز حصر پیدا کر دیتے ہیں. حصر مراد ہے اس کو انگروس کر لیتے ہیں اور اس کے اندر شدت اور یقین کے معنی پیدا کر دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، یقین ہے. اس لیے انہم الا یظنون وہ یقیناً شک کرتے ہیں. ان الا کے ترجمے کو ہم سمپلی پھر اس کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان جہاں نہیں کرنا ہے اور الا کا کہ مگر یہ کرتے ہیں کرنے کی بجائے ہم ان اور الا کا ترجمہ ہی نکال دیتے ہیں. وہم یظنون سمپل سمجھنے کے لیے، یہ کنسٹرکشن سمجھنے کے لیے کہ ان اور الا آ گئے تو ترجمہ کیسا کریں گے، دونوں کو اوائڈ کر دیں، نکال دیں اس میں سے ان کو بھی الا کو. وہم یظنون اور وہ شک کرتے ہیں، اور یہی ترجمہ وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. جیسے میں نے اس وقت بھی مثال دی تھی کہ اردو محاورے میں ہم نے اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ میں 2 روٹی کھاتا ہوں تو ہم یہ نہیں کہتے میں نہیں کھاتا مگر 2 روٹیاں، ہم سمپل کہتے ہیں میں 2 روٹیاں ہی کھاتا ہوں.
تو ان اور الا عربی میں اس طرح یہ زیادہ حسر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یقین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کنسٹرکشن کو بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی بار بار آئے گی، ابھی بھی 2 دفعہ اب تک آ چکی ہے ہمارے پہلے آدھے پارے میں۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، امیون، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے خواہشات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض قیاس رائیاں کرتے ہیں، وہ محض شک کرتے ہیں۔ میں نے ان اور الا دونوں کو اوائڈ کر دیا۔ ویسے اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ ان نہیں کا ترجمہ ہوگا اور الا کا مگر کا ترجمہ ہوگا، اور نہیں ہے وہ مگر شک کرتے، ترجمے کے لحاظ سے بالکل 100% صحیح ترجمہ ہے، بالکل غلط نہیں ہے، لیکن اردو محاورے کے لحاظ سے ہم ایسے نہیں کہ جواب دیتے، اس لیے اس کو تھوڑا سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، پس ویل ہلاکت ہو، للذین ان لوگوں پر، یکتبون الکتاب بایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یکتبون کتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے، یکتبون جمع مضارع کا صیغہ ہے، دے رائٹ، وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، ایدیہم، یدن واحد ہے، ایک ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، ایدن جمع ہے، 2 ہاتھ، یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں، کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا یہ من کی طرف سے ہے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، من عندی فرام ہم، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ لکھتے خود ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے، لیشتروا بہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لیں، لیشتروا تاکہ وہ لیں، وصول کریں، بھی اس بات کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا معمولی قیمت، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی۔ تو یہ ہے ان کا مقصد کہ جیسے آپ شاید آپ لوگ سے کلپ گزرا ہو نظر سے کہ بعض لوگوں کو، بعض علماء کے کلپ پھر رہے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمایا یہ کرو یہ کرو، جیسے تعارف کا عموماً کلپ بہت پھرتا رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے، فرمایا ٹکٹ لو، یہ کرو وہ کرو، پوری لمبی ایک کہانی ہے، اور پیچھے مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بس اپنے ساتھ ملانا اور اس سے چندہ وصولی کرنا۔ تو اس سے منع فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے چارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، خود وہ ساری باتیں بناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پیسے وصول کریں، ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا فویل، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب، اور لٹرلی یہ بھی مانی ہے کہ بعض لوگ ویسے ہی لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کتاب ہے، یکتبون الکتاب کہ وہ کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ وصول کریں، وہ لیں، بھی اس بات کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، فویل لہم بس ہلاکت ہو ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو انہوں نے اس اپنے ہاتھوں سے لکھا، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جو، کتبت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے لکھا، ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان پر ہلاکت ہے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ تو ان کے دونوں فعلوں کے اوپر خدا تعالیٰ نے ہلاکت اور لعنت بھیجی، ایک یہ کہ جو لکھا وہ بھی کبھی، اس کو بھی کبھی، جو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا خدا تعالیٰ اس کو کبھی دنیا میں رائج نہیں ہونے دے گا، اور جو وہ کمائیں گے اس کے نتیجے میں اس میں بھی برکت نہیں پڑے گی، اس سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، اس میں بھی دنیا میں روتے ہی پھریں گے، جتنا مرضی اکٹھا کر لیں پھر بھی روتے ہی رہیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں، فویل پس ہلاکت ہو، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں،
ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے وصول کریں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، فویل فویل لہم، بس ان کے لیے ہلاکت ہے، مما، اس کی وجہ سے جو کتب ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے ان پر ہلاکت ہے، وویل لہم، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، مما یکسبون، اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ ایک حدیث ہم بڑی عام سنتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ الکاسب، کمانے والا، محنت کرنے والا، اس سے پھر کاسب، یہ کسبہ ہے کہ جو محنت کر کے کماتا ہے۔ تو جو بھی یہ محنت کر رہے ہیں پٹھی کر رہے ہیں، کیونکہ محنت، اس لیے ان کے کمانے پہ بھی لعنت کی ہے، ہلاکت کی ہے، کہ وہ اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسن النار، ہرگز، لن ہرگز نہیں، تمسن النار، تمسنا، وہ ہمیں چھوتی ہے، مسا کہتے ہیں اردو میں، ہم استعمال کرتے ہیں کہ مجھے مس نہ کرو، یا فلاں چیز مجھے مس کر رہی ہے، یا عموماً مس کا لفظ جو ہے فیملیئر ہے مجھ سے، جس کو سمجھ لیں ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مس کرنا، چھونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، وہی ہے یہاں پہ۔ تمسا، تا جو ہے وہ تانیث کی ہے، مؤنث کے لیے ہے، النار عربی میں مؤنث ہے، اس لیے یہ تا جو ہے النار کے لیے ہے، آگ کے لیے۔ تمسو، وہ چھوتی ہے، نہ ہمیں، النارو، آگ، لن تمسن النارو، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، تو آگ اردو میں بھی مؤنث ہے اور عربی میں بھی مؤنث ہے۔ تمسو، وہ چھوتی ہے، یہ سین کے اوپر فتح بھی یہ حرف ناصب کی وجہ سے ہے، لن حروف نصبہ میں سے ہے، اور یہ جب مضارع پہ آتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، فتح دیتا ہے اس کے اوپر پھر۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسن النار، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اگر ہم اس کا الگ الگ ترجمہ کریں گے تو لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النار آگ، الا ایام معدودہ، سوائے دن معدودہ، چند، معدود، گنے چنے، تو الا ایام معدودتن، سوائے چند دنوں کے، عدد سے ہے معدود، تھوڑی سی چیز جس کو گنا جا سکے، عدد کہتے ہیں نمبرز کو، تو معدود جن کو کاؤنٹ کیا جا سکے، تو چند دن، گنتی کے دن، پھر اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ چند چیزوں کو گننا آسان ہوتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، سوائے چند دنوں کے، سوائے چند گنتی کے دنوں کے۔ قل، تو کہہ دے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی پرومس، کوئی وعدہ، عہد، فلن یخلف اللہ وعدہ، فلن، فلن، بس ہرگز نہیں، یخلف، وہ خلاف ورزی کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنے عہد کی۔ اگر تو تم نے اللہ سے کوئی پرومس لیا، اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ ہاں واقعی بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آگ آپ کو چند دن ہی چھوئے گی، اور یہ سچی بات ہے، تو پھر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا یہ بتاؤ کہ ہم تقولون علی اللہ، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، ما لا تعلم، جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو ان کو سوال بھی کر دیا اور جواب بھی دے دیا کہ انہوں نے جب، پھر اس آیت کو اگر ہم شروع سے دیکھیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، ہمیں چھوئے گی، النار، آگ، الا، سوائے، ایامن، دن، معدودہ، چند گنتی کے، تو سوائے چند گنتی کے چند دنوں کے آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، یہ ان کا دعویٰ تھا، جس کے اوپر خدا تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ نبی ان سے کہیں، قل، تو کہہ دے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اتنے وثوق کے ساتھ تم، اتنے یقین کے ساتھ تم یہ بات کہہ رہے ہو
اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی پرومس کیا ہے ایسا کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ اگر تو ایسی بات ہے، فلن یخلف اللہ، بس ہرگز اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، عہدہ، اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی، ام یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تمہیں علم نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں سچی بات کرنا، ایسی بات نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا کل کو دگنا حساب دینا پڑ جائے، اور چند دن آگ نہیں چھوئے گی کی بجائے تم ہمیشہ ہی آگ میں پڑے رہو۔ اس لیے خدا تعالیٰ سے واقعی اگر کوئی ایسا تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا وعدہ، کوئی عہد ملا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو جھوٹی بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کمائی، کسبا، اس نے کمایا، سیئۃ، برائی، بدی، من کسب سیئۃ، جس نے بھی بدی کمائی، جس نے بھی برا فعل کمایا، جس نے بھی برا فعل کیا، سیئہ، برائی، بدی، بلا من کسب سیئۃ، بلا، کیوں نہیں، یا حضور نے ترجمہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے، بلا یقیناً کے معنوں میں بھی آتا ہے، حقیقت کے معنوں میں بھی آتا ہے، certainly، truly، بلا یقیناً، من کسب سیئۃ، جس نے بھی بدی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، احاطت، اس نے گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ، خطا ان کی جمع خطیئت، خطیئت، خطائیں، بدیاں، غلطیاں، مسٹیکس، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی بدیاں، اس کی خطائیں، اس کی کمزوریاں اس کو گھیر لیں۔ بل، تھوڑا سا شاید کنفیوز ہو جائے، میں پھر سے کہتا ہوں، بلا یقیناً، من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کمائی، جس نے بھی بدی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی بدیاں اس کو گھیر لیں، اس کی برائیاں اس کو گھیر لیں، احاطت، گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی برائیوں نے، ایسا شخص جس نے برائی، مراد کہنے کی مقصد یہ ہے کہ جس نے برائی کی اور اتنی برائیاں کی کہ گویا اس کی زندگی میں برائیوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، نیکی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی اس کی زندگی میں، اس کے ارد گرد برائیاں ہی برائیاں ہیں، گویا وہ برائیوں کے سرکل میں گھرا ہوا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا برائیاں ہیں، اس شخص کی بات ہو رہی ہے، بلا یقیناً، من کسب سیئۃ، جس نے بھی بدی، چھوٹی موٹی غلطی، برائی، کوئی بھی غلطی، کوئی مسٹیک، کوئی کمزوری ہو جانا، انسان ہے، بشر ہے، ہو جاتی ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے من کسب سیئۃ، جس نے بدی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائیوں نے پھر اس کو گھیر لیا، اس نے برائی چھوڑی نہیں، اس کو، اس برائی کو، برائیاں وہ اچھی لگنے لگی، اس نے اپنی زندگی کے طور پہ اپنا لیا ان کو، اور ان برائیوں نے گھیر لیا اس کو، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہ لوگ دوزخی ہیں، فَأُولَئِکَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، أَصْحَابُ النَّارِ، جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، آمنو، وہ ایمان لائے، عملو، انہوں نے اعمال کیے، الصالحات، نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جو جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا آپ کو یہ خوبصورتی ملے گی ہر جگہ پورے قرآن میں، کہ جہاں بھی دوزخیوں کا، برائیوں کا، ان کی سزاؤں کا ذکر ہوگا، ساتھ ہی آگے خدا تعالیٰ جنتیوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں صرف سزائیں نہیں دیتا، میں صرف لوگوں کو پکڑتا نہیں ہوں، بلکہ خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانتے ہیں۔ میں ان دونوں آیتوں کو پھر دہرا دیتا ہوں جلدی سے، بلا یقیناً، من کا سبا، جس نے کمائی، سیئتاً بدی، وہ احاطت، اور
اس نے گھیر لیا بھی کی اس کو خطیتہ اس کی برائیوں نے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی اس کی زندگی ہی ساری برائیاں بن گئیں۔ فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں لمبے عرصے تک رہتے چلے جائیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا رکوع بھی ہو گیا ہے اور 83 آیت تک ہم نے کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کی ریوائز کریں گے اور پھر آگے بھی پڑھیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوا کرے تو وہ بے شک مجھے لکھ دیا کریں، مڈل میں بھی کسی کو یاد آئے کوئی کویشچن ہو تو لکھ دیا کریں، میں دیکھ لوں گا، پھر انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا اسی کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔